کیا آپ دنیا بھر کے مسلمانوں کو یہ معلوم ہے کہ امام کعبہ کو کیوں 10 سال کی جیل کی سزا سنائی گئی تھی؟ کیونکہ امام کعبہ نے محمد بن سلمان جو پرنس ہیں ان کے خلاف آواز اٹھائی تھی کہ یہاں پہ سعودی کے اندر ایونٹس نہیں ہونے چاہیے میوزیکل، یہاں پہ ننگا ناچ نہیں ہونا چاہیے، یہاں پہ لڑکی اور لڑکوں کو اکٹھا کر کے ان کی مکس گیدرنگز نہیں ہونی چاہیے۔ صرف یہ ایک بار انہوں نے آواز اٹھائی، اس آواز پہ انہیں 2018 میں ڈیٹین کر لیا گیا اور پھر 10 سال کی جیل کی سزا سنا دی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جس جرنلسٹ نے ان کی یہ خبر کی انہیں بھی جو ہے وہ سعودی حکومت نے جیل کا راستہ دکھا دیا۔ اب محمد بن سلمان سے آپ کیا امید رکھیں گے؟ جس امام کعبہ نے برسوں جو ہے وہ مکہ کے اندر نمازیں ادا کروائی، جس امام کعبہ نے برسوں جو ہے وہ اس مکہ کے اندر دین اور اسلام کی تبلیغ دی، اسی امام کعبہ کو محمد بن سلمان نے جیل میں بھیج دیا، صرف اس لیے کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ میوزیکل کنسرٹس ایونٹس نہیں ہونا چاہیے، یہاں پہ یہ ننگا ناچ نہیں ہونا چاہیے، جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کو یہاں پہ پروگرامز وغیرہ کروانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ اور صرف اس کے اوپر انہوں نے ایک باری کرٹیسائز کیا سعودی حکومت کو، اور سعودی حکومت نے انہیں جو ہے وہ جیل کا راستہ دکھا دیا۔ ہمارے پاس 10 امام کعبہ ہیں مسلمانوں، آپ کو معلوم ہے کیا ان 10 امام کعبہ میں سے کسی ایک نے بھی فلسطین کے مسلمانوں کی بات کی کبھی؟ کیا کسی ایک کا بھی بڑا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے جاری کیا گیا؟ کیونکہ محمد بن سلمان سے 10 کے 10 امام کعبہ ڈرتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اگر یہ آواز اٹھائیں گے تو شیخ صلاح طالب کی طرح انہیں بھی جو ہے وہ جیل کا راستہ دکھا دیا جائے گا، شیخ صلاح الطالب کی طرح انہیں بھی جو ہے وہ 10 سال جیل میں بھیج دیا جائے گا۔ اسی خوف اور اسی ڈر کی وجہ سے 10 امام کعبہ نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے۔ یہ سب سے بڑے دکھ کی بات ہے جو میں آپ کے ساتھ سانجھا کرنے جا رہا ہوں۔ خواتین و حضرات، یہ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی ہے، بات تو یہاں سے شروعات ہوتی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ کروڑوں مسلمانوں کے جذبات سینٹیمنٹس جڑے ہوئے ہیں۔ جس سرزمین پہ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہو، اس سرزمین کے اوپر اگر میوزیکل ایونٹس اور کنسرٹس ہوں تو کون مسلمان برداشت کرے گا؟ یہ وہی مسلمان برداشت کر سکتا ہے جو بغیرت ہوگا۔ غیرت مند مسلمان کبھی بھی یہ چیز برداشت نہیں کرے گا۔ شاید وہی غیرت شیخ صلاح الطالب کے اندر تھی کہ انہوں نے 2018 میں آواز اٹھائی اس کے خلاف اور کہا کہ اس طریقے کی چیزیں سعودی میں نہیں ہونی چاہیے، ہم کڑے الفاظوں میں اس کی مذمت کرتے ہیں، جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کو یہاں پہ اجازت نہیں دینی چاہیے، اور ریاض سیزن 2023 جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے انہیں جو ہے وہ 10 سال جیل میں بھیج دیا گیا۔ اور اب شکیرہ جیسی انٹرنیشنل ڈانسر کو بلا کر وہاں پہ ڈانس کروایا جا رہا ہے، اور محمد بن سلمان ان کے ڈانس میں مگن ہیں، کھوئے ہوئے ہیں۔ انہیں فلسطین کے مسلمانوں کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہاں پہ ریفیوجی کیمپ پہ اٹیک ہو رہا ہے، وہاں پہ ایک دن میں 200 لوگوں کا قتل ہو رہا ہے، 150 سے 200 معصوم سے بچوں کا قتل کیا جا رہا ہے، اور وہاں کے ہاسپٹلز کی بد سے بدتر حالت ہے۔ ہم اقوام متحدہ میں بات نہیں کریں گے، ہمیں خاموشی اختیار کرنی ہے، کیونکہ ہمیں شکیرہ جیسی یہودی ڈانسر کو بلا کر جو ہے، سنگر کو بلا کر جو ہے وہ سعودی کے اندر بڑے بڑے کنسرٹس کروانے ہیں۔ یہ ریالٹی ہے سعودی کے پرنس کی، جو وہاں کا بادشاہ ہے محمد بن سلمان کی، جس نے ایک بار ایک امام کعبہ کو جیل بھی بھیج دیا 10 سال کے لیے۔ صرف اس امام کعبہ کا قصور یہ تھا کہ اس نے کرٹیسائز کیا، اور صحیح چیز پہ کرٹیسائز کیا تھا، غلط پہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مکس گیدرنگز نہیں ہونی چاہیے، خواتین الگ، مرد الگ، میل الگ، فیمیل الگ، اور یہ جو آپس میں ملا کر یہ ڈانس، یہ گانا بجانا، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے سعودی عرب کے لیے۔ سعودی عرب واحد ایک ایسا ملک ہے جس کے ساتھ کروڑوں اربوں مسلمانوں کے جذبات جڑے ہوئے ہیں، اور اگر یہ چیزیں سعودی میں ہوں گی تو شاید ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اور وہی بات امام کعبہ کو بھاری پڑی، جس کی وجہ سے امام کعبہ کو جو 10 سال تک جیل کی سزا سنا دی گئی، اور وہ 2018 سے ڈیٹین ہے، وہ جیل میں سزا بھگت رہے ہیں۔ جو بھی مسلمان ایمان والا ہوگا اسے محمد بن سلمان کبھی نہیں ٹکنے دے گا، کیونکہ محمد بن سلمان کے اندر خود بھی ایمان نہیں ہے، ایمان کی کمی ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ اسی لیے سعودی عرب کے اندر ایسے شکیرہ کے جو ہے وہ کنسرٹس اور میوزیکل ایونٹس ہو رہے ہیں، اور فلسطین کے مسلمان مر رہے ہیں، ان کا خون جو ہے وہ بہہ رہا ہے، لیکن محمد بن سلمان کے منہ سے ایک الفاظ نہیں نکل رہا ہے۔ ہم کیا امید رکھیں گے ویسٹرن کنٹریز سے، جب ہمارے اپنے مسلم ملک جو ہے وہ ہماری بات نہیں کر سکتے ہیں؟ یہودی یا کرسچن ملک ہماری بات کیوں کریں؟ ہمیں ان سے کیوں امیدیں رکھنی ہے؟ یہ میرا نہیں کہنا، یہ کروڑوں مسلمانوں کا کہنا ہے جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر کومنٹس کر رہے ہیں۔ فی الحال امام کعبہ کے ساتھ جو ہوا وہ غلط ہوا ہے، اور اس
چیز کو لے کر دنیا بھر کے مسلمان کڑے الفاظوں میں مذمت کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 10 امام کعبہ ہمارے پاس ہے، لیکن فلسطین کے مدعے پہ ایک بھی بات نہیں کر رہا، شاید اسی لیے کیونکہ ان سب کو معلوم ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو شیخ صلاح الطالب کے ساتھ ہوا ہے، شاید انہیں بھی اسی طریقے جیل میں دھکیل دیا جائے گا۔ آپ بھی اپنی رائے ضرور دیں، ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنا کومنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں۔